انسان پر جب کوئی آفت آن پڑتی ہے تو اس وقت اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے اور عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بعض اوقات انسان کو اپنے نفع اور نقصان کا کوئی ہوش نہیں رہتا اور ایسی غلطیاں کر جاتا ہے جس پر اسے تمام عمر پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر کچھ صاحب عقل لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان مشکل حالات میں اپنے نفع نقصان اور دوست دشمن میں تفریق کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر برا آدمی اپنی شیطانیت کے بعد پکڑا جائے تو سب سے پہلے خود کو بچانے کے لیے معافیاں مانگنے پر اتر آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کسی طرح غلطی پر ملنے والی سزا سے بچ جائے، اور اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں سوچتا۔ مگر کچھ کم بخت اور نامراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مشکل وقت میں بھی شرارت سے باز نہیں آتے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں آپ کو ایسے دو کرداروں سے ملوائیں گے جن میں سے ایک ہستی نے مشکل اور انتہائی دکھ کے عالم میں بھی خیر اور شر میں واضح فرق کیا اور شیطان کی شیطانیت سے بچنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ دوسرے کردار نے بغیر کسی رحم کے پکڑے جانے اور مستحق سزا ہونے کے باوجود شرارتی کردار کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا، اور بعد میں اس بدکردار شخص نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا۔ ناظرین، آج کا واقعہ بیان کرنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے واقعہ کی جانب۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب اس کے والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا جائے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان شخصیات میں سے ہیں جن کو دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرداری کی بشارت سنائی جب خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دارالخلافہ کوفہ میں نماز فجر کی امامت کرا رہے تھے تو ایک ملعون ابن ملجم نے ان کو حالت نماز میں خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا اور آپ اسی حالت میں شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ اس موقع پر وہاں پر موجود لوگوں نے اس قاتل ابن ملجم کو پکڑ لیا تھا۔ حضرت علی کی شہادت کے موقع پر جب ابن ملجم کو حضرت امام حسن کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ انتہائی مغموم اور دکھی تھے۔ اس موقع پر اس ملعون نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں آپ کے کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یعنی سرگوشی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کان میرے قریب کر دیں۔ ایسی صورتحال میں شاید کوئی بھی ہوتا تو اس کی بات سننے کے لیے کان اس کے قریب کر دیتا، مگر قربان جائیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت پر کہ ایسے غم اور پریشانی کے عالم میں بھی اس کمبخت کی کمینگی کو سمجھ گئے اور اس کی سرگوشی سننے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس ظالم کا ارادہ سرگوشی کا نہیں بلکہ میرا کان چبانے کا ہے۔ جب اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو جھٹ سے بولا، اللہ کی قسم اگر حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان پر میرا بس چل جاتا تو کان کو سوراخ کے پاس سے پکڑتا، یعنی پورا کان اپنے منہ میں پکڑتا اور دانتوں سے کاٹ ڈالتا۔ اس موقع پر ابن عقیل کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حسن رائے اور بصیرت تو دیکھیے کہ ایسی حالت میں جب ان پر ایسی شدید مصیبت نازل تھی اور والد کی شہادت کے غم میں رنجیدہ تھے، ایسی حالت جس میں مخلوق حواس باختہ ہو جاتی ہے، اس موقع پر بھی دشمن کی چال اور ارادے کو بھانپ لیا اور خود کو اس کے شر سے بچا لیا۔ اور دوسری جانب اس ظالم کو دیکھیے جس کو معلوم ہے ابھی کچھ ہی دیر میں اس کی زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، مگر اپنی خباثت سے باز نہیں آ رہا اور ایسی حرکت کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان کے سوال اور جواب اتنے عجیب اور اچانک ہوتے ہیں کہ سوال کرنے والا تو سوال کر دیتا ہے تو جواب دینے والے کے پاس سوچنے اور سمجھنے کا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کیا جواب دے۔ بعض اوقات وہ غلط جواب دے دیتا ہے اور بعض اوقات درست۔ اگر جواب غلط ہو تو پریشانی اور
اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر جواب درست ہو تو انسان اپنی عقل اور سمجھداری پر ناز کرتا ہے۔ غلط اور درست کے علاوہ جواب کی اور بھی اقسام ہو سکتی ہیں، اور اس آنے والے واقعہ میں ہمیں وہ اقسام دیکھنے کو ملیں گی۔ فوری جواب میں حاضر جوابی اور درست جواب جہاں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، وہیں پر بہتر اور بہترین یا عمدہ جواب بھی اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتا ہے اور سوال کرنے والے کو حیران اور پریشان کر دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور بہت ہی ذہین شخص بھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت عباس نے فوری طور پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں اور میں ان سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ آپ کے اس جواب نے سائل کو حیران اور ششدر کر کے رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت رسول توقیر اور مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں بڑا کہا، کیونکہ یہی حقیقت بھی تھی، لیکن یہ سائل کے سوال کا جواب نہ ہوتا تو آپ نے ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی کہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ اس میں آپ نے یہ بتا دیا کہ میں عمر میں ان سے بڑا ہوں مگر رتبے میں وہ مجھ سے بڑے ہیں، اور اس عمدہ اور بہترین جواب نے سوال کرنے والے کو ایک لمحہ کے لیے حیران کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔